سبسکرائب کیجیے میرے انڈیٹا چینل کو اور پریس کیجیے اس بیل آئیکن پر تاکہ آپ کو مل سکے میری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے۔ اس لیے آیا ہوں کہ مجھے تاجر تنظیموں نے یہاں دعوت دی تھی اور حافظ خالد صاحب جو سر ہیں انہیں تاجران کے ان کی دعوت پر جو سپاہ واقعی سر ہیں اور میرے اس طرف سلیم صاحب بیٹھے ہیں جو مستقبل کے رہنما ہیں اور ان کے بھی ساتھ دیگر بھرت ارشد صاحب اور دیگر ساتھی جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور دیگر تاجر جو ہیں وہ سامنے تشریف فرما ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ فیصلہ جنگ کے اندر جو ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے، اس ضمنی انتخاب میں تاجر برادری جو کردار ادا کرنے جا رہی ہے، اس کردار کی آج ہم باضابطہ تصدیق کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو دور تھا اور خاص طور پر پنجاب میں جو وسیم اکرم پلس تھے، اب ہم ایسے وسیم اکرموں کے مکمل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے 3.5 سال جو گزارے ہیں، جو عمران خان صاحب کا دور تھا، وہ معیشت پر اور تاجروں پہ بہت بھاری تھے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم کوئی بھی اپنا مطالبہ لے کر حکومت کے پاس جاتے تھے تو کبھی آج تک ہمیں انٹرٹین نہیں کیا گیا، کبھی تاجروں کی بات نہیں سنی گئی، اور تاجر جو تھے وہ ذہنی طور پر اور شعوری طور پر یہ سمجھ چکے تھے کہ عمران خان اور ان کے حواریوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اینٹی ٹریڈر ہے، اینٹی بزنس مین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تاجر برادری جو ہے وہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کے ہی دور میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ خوشحال رہی ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کمفرٹیبل رہی ہے، اور تاجر برادری جو ہے وہ یہ فیل کرتی ہے، وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ مسلم لیگ نون ہی ایسی جماعت ہے جو تاجروں کی سہولت اور آسانی کا خیال رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں جو اس دفعہ ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے، جو 14 اضلاع میں ہے اور 20 نشستوں پہ ہے، ہماری تاجر برادری کی جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے، جو اکثریت ہے، وہ مسلم لیگ نون کے امیدواران کے ساتھ کھڑی ہے اور مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو سپورٹ کر رہی ہے، اور جنگ جہاں پر 2 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے، 2 حلقوں میں جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، پی بی 125 اور 127، جہاں پر اسلم بھرمانہ صاحب اور فیصل سیال جموانہ صاحب یہ 2 امیدوار ہیں جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو شہر کی تاجر برادری اور اس حلقے کی تاجر تنظیمیں تمام نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لیگی امیدواران کو ووٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے، اور اس کا عملی مظاہرہ مریم نواز شریف صاحبہ جب جنگ تشریف لائیں تو اس وقت ہماری تاجر تنظیموں نے کیا بھی، اور میرے یہاں آنے کا بحیثیت مرکزی سیکرٹری جنرل آل پاکستان انجمن تاجران، میرے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان تاجر تنظیموں کو اور بھی زیادہ حوصلہ افزائی کروں ان کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دلدار صاحب بھی ہیں تاجر حلقے سے، تنظیم سے تعلق رکھتے، وہ بھی آلریڈی مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں، اور شہر کے تمام تاجر گروپ جو ہیں وہ متفق ہیں کہ ان کی بقا، سلامتی، معیشت کا چلنا اور تاجر
دوستی کا برقرار رہنا حمزہ شہباز شریف کی پنجاب میں حکومت کے استحکام کے ساتھ جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ اور حمزہ شہباز شریف صاحب نے آپ خود دیکھیں کہ نامساعد حالات کے باوجود پنجاب میں جو بیڈ گورننس کے اعلیٰ معیار اور بڑے ہی اونچے معیار قائم کر دیے گئے تھے دور بزدار میں، حمزہ شہباز شریف نے آتے ساتھ ہی گورننس کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اور اس عید پر آپ نے دیکھا کہ پورے پنجاب میں ادارے متحرک تھے، صفائی ستھرائی کا انتظام تھا، علائشیں جو ہے وہ اٹھانے والے موجود تھے، اور عوام الناس کی صحت اور صفائی کے لیے بہترین انتظامات موجود تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ تاجروں کو جب کہا گیا کہ دکانیں آپ 9 بجے بند کریں تو تمام تاجر تنظیموں سے مشاورت کی گئی۔ یہ ایک سیاسی عمل ہوتا ہے، سب کو لاہور بلایا گیا اور مشاورت سے 9 بجے کا وقت مقرر کیا گیا۔ پھر جب ہم نے مطالبہ کیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے عید کی تعطیلات تک اور چاند رات تک ہمیں کاروبار کرنے کی کھلی چھوٹ دی جائے، تو حکومت نے ہمارے اس جائز مطالبے کو بھی مانا اور انہوں نے اس پر بھی ہمیں ریلیف دیا۔ اور ابھی ہم نے پھر کہا کہ 1 ہفتے کی اور ریلیف دی جائے، تو انہوں نے ہماری اس بات کو بھی مانا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ تاجروں کی بات سنتی بھی ہے اور تاجروں کے مسائل کو سمجھتی بھی ہے اور تاجروں کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتی ہے یہ حکومت۔ اور ماضی قریب میں جو پچھلی حکومت تھی ان کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم نے کوئی پریس کانفرنس کی ہو، ہم نے کوئی مطالبہ کیا ہو، ان کے کانوں پر کبھی آج تک جوں نہیں رہی۔ تو ہمارے لیے تو عمران خان کی حکومت کا آ جانا، چاہے وہ کوئی صوبہ ہو یا مرکز، ایک ڈراؤنا خواب ہوگا۔ اور اگر عمران خان خدا نہ خواستہ، جس کی ہمیں امید نہیں ہے، اگر یہ دوبارہ کسی بھی راستے سے، چاہے وہ چور راستہ ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ اقتدار میں آ گیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تاجر تنظیمیں جو ہیں وہ عمران خان کے مد مقابل دوبارہ کھڑی ہوں گی۔ جس طرح ہم نے 3.5 سال عمران خان کی آمریت کا، اس کی خستائیت کا اور عمران خان کی تاجر دشمنی کا اور معیشت دشمنی کا ہم نے مقابلہ کیا، ہم پھر اسی طرح کمر بستہ ہوں گے اور ہم پھر میدان میں نکلیں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور اس کے تمام حوالی جو ہیں وہ جھوٹ اور فراڈ کے بیانیے پر اپنی سیاست چلا رہے ہیں۔ ان کی تمام تر سیاست جو تھی، جس خط پر تھی اور جس سازش پر تھی اور جو آزادی اور خود مختاری کا یہ چورن بیچ رہے تھے، کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے نے ان کی وہ ہوا بھی نکال دی ہے۔ یعنی ایک جھوٹ اور پھر جھوٹ پہ جھوٹ اور پھر چوریاں اور پھر سینہ زوریاں، یہ ہے ان کا بیانیہ جو منافقت پر مبنی ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، دغا پر مبنی ہے اور بے ایمانی پر مبنی ہے۔ مجھے بتائیں، میں سوال کرتا ہوں آج عمران خان صاحب آپ سے کہ آپ کے کرپشن بیانیے نے پاکستان کے عوام کو آج تک دیا کیا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اتنے اربوں روپے لوٹ کے لے گئے، فلاں لے گیا، فلاں لے گیا۔ کیا آپ نے اپنے دور حکومت میں، آپ نے اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں کیا ایک پائی آپ نے وصول کی؟ کیا آپ کو لوٹا ہوا پیسہ جو آپ کہتے تھے، کیا وہ لوٹا ہوا پیسہ آپ واپس لائے؟ کیا میں عام آدمی ہوں، کیا میری زندگی میں خوشحالی آپ لائے؟ کیا وہ لوٹی ہوئی رقم سے مجھے سہولت آسانی دی؟ آپ کا بیانیہ غلط تھا، جو ثابت ہوا۔ آپ تو کہتے تھے $200 ارب، آپ کا ایک وزیر کہتا تھا $200 ارب
لوٹا ہوا باعث پڑا ہے. عمران خان کی حکومت آئے گی, وہ وہاں سے باہر سے $200 لائے گا, $100 IMF کے منہ پہ مارے گا, $50 ورلڈ بینک کے منہ پہ مارے گا, فلاں کے منہ پہ مارے گا, اور پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے ملک کو مزید مقروض کیا. جب آپ کو حکومت ملی تو آپ کو 25,000 ارب روپے کا قرضہ ملا تھا, اور جب حکومت چھوٹی تو وہ قرضہ آپ 45,000 ارب روپے تک پہنچا چکے تھے. یعنی آپ نے تو اور پاکستانیوں کو مقروض کیا, آپ نے تو اور ہمارے مسائل کو بڑھایا, اور اب آپ محض سیاست کرنے کے علاوہ, محض لفاظی کرنے کے علاوہ, محض لمبی لمبی تقاریر کرنے کے علاوہ, محض الزام تراشیاں کرنے کے علاوہ آپ اور کچھ نہیں کر رہے. ہم عملی لوگ ہیں, ہم پریکٹیکل لوگ ہیں, ہم محلوں میں بازاروں میں بیٹھے ہیں, ہم کاروبار کر رہے ہیں. روزانہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ آج پاکستان کی معیشت اور کاروبار کس سمت میں جا رہا ہے, اور ہم بتا دینا چاہتے ہیں ہاں صاحب کہ اس ملک کو آپ کی پالیسیز کی اور آپ کے لوگوں کی سیاست کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ رہیں گے اور آپ برسر اقتدار آئیں گے, معیشت اور پریشانیوں میں جائے گی, معیشت اور زبو حالی میں جائے گی, معیشت اور خرابی کی طرف جائے گی, جس کا اب پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. آپ کا ایجنڈا فساد بپا کرنا ہے, آپ کا ایجنڈا انتشار پیدا کرنا ہے. آپ امن کے دشمن ہیں, آپ پاکستان کے دشمن ہیں. ہم تاجر برادری جو ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا ساتھ دینا پاکستان کے خلاف ایک انتہائی قدم ہوگا, اور جو کوئی آپ کا ساتھ دے رہا ہے وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کرے, وہ اپنے رویے کو دیکھے, وہ اپنے عمل کو اور اپنے فعل کو دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ ہے. ہاں صاحب, پاکستان کے تاجر فیصلہ کر چکے ہیں, پنجاب کے تاجر فیصلہ سنا چکے ہیں, جھنگ کے تاجر یکسو ہو چکے ہیں کہ ضمنی انتخاب میں ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, ہم ووٹ دیں گے تو نون لیگ کو دیں گے, PDM کو دیں گے, اور آپ کے مخالف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ووٹ دیں گے, آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 17 جولائی کو انشاءاللہ معیشت سے محبت کرنے والوں کی اور تاجروں سے دوستی کرنے والوں کی جیت ہوگی. اور یہ سارے جو ہیں, یہ سارے جو دغاباز, نوسرباز, شعبدہ باز اور فراڈ ہیں, جو قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں, قوم اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو جواب دے گی اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ شکست پاش ہوگی. بہت شکریہ سر. بات یہ ہے کہ اکثر ایسے جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو بلا شبہ مہنگائی بہت زیادہ تھی اور انہوں نے لوگوں کو خوب کھویا. جب شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب کو چلائے تو انہوں نے تھوڑا بہت رپورٹ میں رکھی. میں کرتی ہوں, میں عام آدمی ہوں, میں تو روٹی نہیں کھا سکتی, اتنی مہنگائی کٹی گئی. تو انہوں نے ریلیف تو دیا کوئی نہیں. دوسرا میں نے سوچا کہ آرمی کی طرف سے آپ نے فیصلہ اعلان کیا, یہاں کے 2 ملکوں میں الیکشن ہو رہا ہے, ایک ہلکا 90% جنسیاتی اور دوسرا 100% ہے. وہاں تاجر تقریباً کیا وہاں دے سکیں گے, جبکہ وہاں کا معاملہ ہے کسانوں کا, کسانوں کا کوئی مدارے نہیں ہے آپ کے ساتھ, کسان نہیں ہے آپ کے ساتھ, تاجر کسان کا ہے, کسان چھوٹے کو مل جا نہیں سکتے, تو یہ کیا ہوگا بتا سکیں. جواب دوں گی آپ کا. آپ نے مہنگائی کے بارے میں سوال کیا تو میں اس کا آپ کو یہ جواب دوں گا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ جو مہنگائی کے حادثے ہوئے ہیں اور پے در پے جو یہ سارا پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑا ہے, تو یہ ان 3.5 سالہ ناقص معاشی
کارکردگی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس میچ پر کھڑے ہیں آپ، اور آج جب ہم اس میچ پر کھڑے ہیں آ کے، تو باوجود اس کے کہ خان صاحب تو پاکستان کو اس میچ پر چھوڑ گئے تھے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا، اور مجھے سمجھایا جائے، مجھے بتایا جائے کہ جناب وہ تو اس بات پر خوش تھے کہ میں نکلوں گا، یہ آئیں گے اور اس کے بعد پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا اعلان ہو جائے گا، وہ تو اس ایجنڈے پر کار فرما تھے۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان چیلنجز سے بھرپور دور کو بھی مسلم لیگ نون کی قیادت نے اور تاجر دوست حکومت نے سنبھالا دیا ہوا ہے ابھی تک، اور پاکستان کو بڑی مشکل حالات کے باوجود بھی وہ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ جی اپنا میں آپ کے ساتھ سیاسی گفتگو کر رہا ہوں، تو بالکل میں آپ کے ساتھ سیاسی گفتگو کر رہا ہوں، مجھے کرنی چاہیے، وہ اس لیے کرنی چاہیے کہ میں پاکستان کا ایک باشعور شہری ہوں، سیاست کرنا جو ہے وہ میرا آئینی اور قانونی حق ہے، اور میں اپنے اس آئینی اور قانونی حق کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو بنیاد بنا کر ایک تاجر نمائندے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا اگلا سوال کہ دیہی علاقوں پر حلقے مشتمل ہے، تاجروں کا کردار محدود ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ہمارا کردار ووٹ کی حد تک تو محدود ہو سکتا ہے، لیکن سپورٹ کی حد تک اور کیمپین چلانے کی حد تک اور اپنا عملی کردار ادا کرنے کی حد تک، جہاں کیمپس ہیں وہاں کیمپوں پر ڈیوٹیاں دینے کے حوالے سے اگر پولنگ ایجنٹ بننا ہے ہمیں تو پولنگ ایجنٹ کے لیے ہم اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں ہماری گاڑیاں اور ہماری کنوینس درکار ہوگی ان علاقوں کو، تو ہم اپنی گاڑیاں اور کنوینس بھی مہیا کریں گے اور اپنا افرادی قوت مہیا کریں گے۔ تو یہ سارا جو رول ہے، اگر ہمارا رول وہاں پر نہیں، لیکن وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ تو دکاندار اور تاجر ہوں گے، ان حلقوں میں ان کا ووٹ بھی ہوگا، تو اس ووٹ کو بھی ہم موٹیویٹ کریں گے۔ جی بھائی سر، کہ موجودہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہوگی، انہوں نے آگے سے جواب دے دیا تھا کہ مہنگائی ہماری طرف سے نہیں، خود ساختہ مہنگائی ہے، یہاں کے تاجروں کی طرف سے۔ آپ یہ بتا دیں کہ اصلاح تاجروں کی ہوگی یا حکومت کی ہوگی، اس پر تھوڑا سا بتا دیں۔ اسے میں تھوڑا اور کر دوں واضح کہ الزام ہے کہ تاجر برادری جو ہے نا خود ساختہ مہنگائی کرتی ہے، ایک تو حکومت کرتی ہے، آپ نے کبھی اپنے کسی تاجر کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں کی، اب آپ اس حکومت کی سپورٹ کے لیے سامنے آ گئے ہیں جس نے اس وقت مہنگائی کا طوفان پیدا کیا ہے، تو آپ اپنے تاجر برادری کو پہلے تو ٹھیک کریں، تو پھر آپ کرتے پریس کانفرنس یا سیاست کرتے، تو آپ تو اس کا مطلب ہے طوفان کا ساتھ دے رہے ہیں، اپنے کسٹمر کا ساتھ نہیں دے رہے، مہنگائی کے طوفان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ عوام کس لیے ہے، لیکن تاجر برادری جو ہے وہ ہم نے جگہ جگہ پہ اسٹاک دیکھے ہیں، جگہ جگہ پہ اگر کسی کو جرمانہ ہو جائے تو مختلف تاجر برادری پہ رہنما جانتے ہیں، ان کو ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ اور اس دور میں اچھا اس دور میں آپ اس لیے بھی میرا خیال ہے کر رہے ہیں کہ اس وقت تک کوئی پرائز کنٹرول کمیٹی نے کوئی کارروائی تاجروں کے خلاف نہیں کی، تو آپ کو مسلم لیگ نون شاید اوپر آپ کا تحفظ کرتی ہے، تو اس لیے آج آپ سامنے آئے۔ مہنگائی کے متعلق اور سوال میں اکٹھا ہی جواب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، جہاں تک تو مہنگائی کا تعلق ہے نا جی، تو مہنگائی جو ہے نا جی یہ تاجروں کی طرف سے پیدا کردہ نہیں ہوتی، اور اگر یہ کوئی وزیر صاحب کہہ رہے ہیں، چاہے وہ اس حکومت کے وزیر ہی کیوں نہ ہوں، تو میں ان کو بالکل غلط قرار دوں گا، ٹھیک ہے، وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ مہنگائی جو ہوتی ہے وہ اس کی بہت سارے ڈائنامکس ہیں، اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، اب وہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی، میں اس بحث میں جائے بغیر جو یہ بات کر رہے ہیں پرائز کنٹرول کمیٹیز کے حوالے سے، تو پرائز کنٹرول کمیٹیز جو ہے وہ کبھی بھی افیکٹو نہیں رہی، کسی دور میں افیکٹو نہیں رہی، تو ہم نے تو ہمیشہ یہ مطالبہ کیا کہ ان کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور تاجروں کے حقیقی نمائندے جو ہیں ایک تو اس کے اندر شامل کیے جائیں، نہ کہ ڈی سی کے من پسند لوگوں کو شامل کر دیا جائے، کمشنر کے من پسند لوگوں کو شامل کیا جائے، اور پھر وہ متعلقہ ہوں ان ٹریڈ کے ساتھ جس ٹریڈ کے آپ نے نرخ نامے مقرر کرنے ہیں، وہ ایسے نہ ہوں جن کا ان ٹریڈ سے تعلق نہ ہو، اور وہ واقعتاً اس ٹریڈ کو سمجھنے والے بھی ہوں، اور وہ آپ کو صحیح ریٹ اور صحیح نرخ نامے بتائیں، تاکہ آپ جو ہے وہ جعلی لسٹیں نہ بنائیں۔ ہمیشہ سرکار کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ سرکاری نرخ نامے جو ہوتے ہیں وہ جعل سازی ہوتی ہے اور جعل سازی کا پلندہ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے حکومت کو کچھ مشورے دیے ہیں، ہم مشورے دے چکے ہیں، چونکہ ابھی یہ ضمنی انتخاب ہے اور حکومت جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ ضمنی انتخاب کے بعد جو پرائز کنٹرول
کنٹرول کرنے کا جو میکانزم ہے وہ ہم ایک نیا میکانزم جو ہے وہ بنا رہے ہیں. ہماری حکومت سے بات چل رہی ہے اور بالکل ہمیں احساس ہے, بالکل ہمیں بھی احساس ہے. بیکاز دیکھیں میں اگر صبح دکاندار ہوں نا تو میں شام کو خریدار بھی ہوں, یعنی ایک وقت میں تاجر بھی ہوں اور میں کنزیومر بھی ہوں. اور جس طرح آپ کنزیومر ہیں صرف اور آپ تاجر نہیں ہیں, آپ نوکری پیشہ لوگ ہیں, لیکن میں اگر صبح اگر میں خود ساختہ مہنگائی کروں گا تو شام کو جب میں کچھ اپنے لیے خریدنے جاؤں گا تو اسی خود ساختہ مہنگائی کا میں خود بھی شکار ہوں گا. تو لہٰذا یہ پریشانی صرف آپ کی نہیں ہے, یہ آپ کی نہیں ہے, یہ میری بھی اتنی ہی پریشانی ہے, میری اولاد کی, میرے بچوں کی, میری فیملی کی. تو لہٰذا اس پریشانی کو بحیثیت تاجر نمائندے ہم بخوبی سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی حکومت سے ہم اس کا حل بھی دیں گے آپ کو. لیکن ابھی چونکہ یہ حکومت مستحکم بنیادوں پر استوار نہیں ہے, کبھی آپ کو پتہ ہے عدالت سے کوئی فیصلہ آ جاتا تھا, کبھی یہ منحرف اراکین, کبھی بائی الیکشن, کبھی کچھ. اب اس بائی الیکشن کے نتیجے میں اگر مستحکم حکومت وجود میں آتی ہے تو انشاءاللہ آپ اس حوالے سے مستحکم پالیسیز بھی ہماری انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گی. آپ دیکھیں سر, آپ ماشاءاللہ سینئر تاجر رہنما ہیں, تو اگر یہ کمپیئر کیا جائے کہ مشرف دور میں مہنگائی زیادہ تھی, پی ٹی آئی کے دور میں زیادہ تھی, یا اب زیادہ ہے, تو آپ کسے دیں گے اس معاملے میں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو دور تھا جب ان کو حکومت ملی تو اس وقت انفلیشن کا ریٹ تقریباً 6% تھا مہنگائی کی شرح. لیکن جب پی ٹی آئی نے حکومت چھوڑی تو اس وقت انفلیشن کا ریٹ 13% تھا. یعنی پی ٹی آئی نے جب حکومت چھوڑی تو وہ مہنگائی کو ڈبل سے بھی زیادہ کر چکے تھے, اور اب ان 3 مہینوں کے اندر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ تقریباً 15% تک ہو چکی ہے. تو میں تو یہ فگرز کی بات کر رہا ہوں آپ سے, یعنی 2% انفلیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور سے اور بڑھی ہے ان 3 مہینوں میں. اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو مہنگائی کو مصنوعی انداز سے روکا ہوا تھا, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ حکومت جانے والی ہے, تو بہت ساری ایسے اقدامات جو انہوں نے روک دیے تھے جو بعد میں آ کر اس حکومت کے گلے پڑ گئے. بات صحیح کرنی چاہیے نا, بعد میں گلے پڑ گئے اور ان کو وہ کام کرنا پڑا اور اس کو ایک چیلنج سمجھ کر لیا. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں, اگر یہ لوگ حکومت نہ لیتے تو آئی ایم ایف سے نہ قرضہ ملتا اور نہ ہی جتنے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ان چیلنجز سے ہم نمٹ سکتے, اور خدا نخواستہ ہمارا حال جو ہے وہ سری لنکا والا ہو رہا ہوتا. یہ حکومت ہمیں اس نہج میں لے آئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ہے. اگر یہ 3 سے 4 ماہ یا 6 ماہ اور حکومت کر جاتے ہیں تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ آج آپ اور میں یہاں پریس کانفرنس نہ کر رہے ہوتے, بلکہ ہم سارے گلیوں اور چوراہوں میں احتجاج کر رہے ہوتے, اور کبھی کسی سرکاری دفتر پہ حملہ کر رہے ہوتے, اور کبھی ہم وزیر اعظم ہاؤس پر قبضے کی پلاننگ کر رہے ہوتے. تو یہ وہ پی ٹی آئی کا منصوبہ تھا اس ملک کے خلاف جو ان کے جانے کی وجہ سے رکا, اور بعد میں ہمیں بہت سارے جو ایسے حالات ہیں جو دیکھنے پڑ رہے ہیں. ہم پر امید ہیں کہ اب پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا, ہم پر امید ہیں کہ اب پاکستان کی انٹرنیشنل رینکنگ بہتر ہوگی, ہم پر امید ہیں کہ اب پاکستان کے بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے. انہوں نے تو وہ بیانیہ اختیار کیا ہے کہ امریکہ اور یورپ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہی خراب ہو جائیں, جہاں پر ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے. مجھے بتائیں کہ اگر آج آپ کے ملک میں ڈالر آتا ہے تو آتا کہاں سے ہے؟ آپ مال بیچتے کہاں پہ ہیں؟ آپ مال بیچتے ہیں جا کے امریکہ اور یورپ کی منڈیوں میں, اور ان کے خلاف آپ جو ہے وہ ہرزہ سرائی کریں اپنا جلسوں میں جا کر, ان کے خلاف پبلک گیدرنگز کے اندر جا کر آپ انہیں برا بھلا کہیں. تو کیا مجھے بتائیں کہ کیا یہ وطن پرستی ہے یا وطن دشمنی ہے؟ مجھے یہ بتائیں. تو یہی وہ معاملہ ہے کہ دیکھیں, اگر ہم نے رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے تھے تو پھر رشیا سے آپ کوئی پیکج لے کر آتے تو بہت بڑی چیز پاکستان کے عوام کے لیے لاتے کہ پاکستان کے عوام کے دکھوں کا مداوع ہوتا اور مہنگائی زدہ عوام جو ہیں وہ ان کو کوئی سکھ کا سانس ملتا. آپ دعویٰ کرتے رہے جی کہ ہم سستا تیل لیں گے, جب رشین سے پوچھا گیا تو وہ ان سوالوں پر ہنستے ہیں, آگے سے وہ مذاق اڑاتے ہیں. ایسا اگلا سوال ایک کر لیتے ہیں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سوری, کیونکہ ٹائم جمعے کا بھی ہو گیا ہے. تو اکثر تاجروں پہ الزامات لگتے رہتے ہیں خود ساختہ مہنگائی کے,
تو آج میں بھی ایک لگانا چاہ رہا ہوں کہ خود ساختہ پریس کانفرنس آپ نے کی ہے. دونوں کینڈیڈیٹ آپ کے ساتھ اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں. اس سے پہلے جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں یہاں وہ کینڈیڈیٹ بھی یہاں موجود ہوتے تھے. تو یہ بھی خود ساختہ یہ تو نہیں بات چلتی. وہ اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں, وہ بیچارے مصروف ہیں یار. تو ہم نے انہیں تکلیف ہی نہیں دی اور ہم نے اس کو پیور تاجروں کا پروگرام رکھا, ورنہ ہم انہیں بلاتے تو وہ آ بھی سکتے تھے. بلکہ یہ تو آپ لائٹر, یہ تو ہم نے مذاقاً بات کرتی ہے.